ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، حالانکہ کل ہی ہوئی تھی، ویسے ہی میں نے کہا اچھا جی بڑے امپورٹنٹ موضوعات ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے اسپوکس پرسن نے کہہ دیا کہ جنگ تو 6 اپریل تک ہم نے مکا دینی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب چائنا چلے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب جنگ بند ہو رہی ہے؟ تو جنگ بند ہو رہی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور دنیا کی طاقتیں بھیڑ جاتی ہیں، پاکستان نے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس سے منہ چھپانا ہے، ذرا اس پہ بات کر لیں گے۔ ساتھ اپنی دیسی جنگ یعنی ہمارے ہاں تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں؟ بھئی عمران خان کی بہن نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، 10,000 لوگ آئیں گے۔ تو وہ 10,000 لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے بھائی، وہ آپ نے غور سے سننا ہے، وہ ہے اداکار ہیں اور ہدایت کار بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، سہیل احمد صاحب۔ ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی اور کسی نے ان کی ایک تقریر کا آدھا سا جملہ لے کے اور وہ چلا دیا، اور پھر یہ مذہبی طور پر تو ہم انتہائی جذباتی لوگ ہیں، تو اس کو پکڑ لیا اسلامی ٹچ دینے والے صحافیوں نے، جنہیں ریٹنگ چاہیے ہر قیمت پر، چاہے کسی کی لاش پر پاؤں رکھ کر جانا چاہیے۔ تو وہ سہیل احمد کون ہیں؟ میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا سہیل احمد کون ہیں اور ان کا ماضی کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے تھے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے سہیل احمد کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ سے تو ایک ہی درخواست ہے نا، آپ تو ہمارے دوست ہیں، یہ چینل ہلکا سا چینل سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ ہر ویڈیو، ہاں مل کے کہتے ہیں، ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اتنی سی بات ہے، کوئی لمبا کام تو کہا نہیں میں نے کبھی آپ کو۔ اب سن لے جی، وائٹ ہاؤس کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جنگ 6 اپریل تک ختم ہو جائے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ تو اگر ہو جائے تو دنیا میں امن ہو جائے، غریب ممالک کو سکون مل جائے، پیٹرول کرائسس پر قابو پایا جا سکے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے خطے میں پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں تو چیزیں ذرا نارمل ہو جائے۔ لیکن یہ اسپوکس پرسن نے کہا، ٹرمپ کا کچھ سمجھ نہیں آئی، صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، صبح کو امن ہو رہا ہوتا ہے، رات کو جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ کلیئر نہیں، کچھ سٹیبل، کچھ پریڈکٹیبل اسٹریٹجی ٹرمپ کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ساری دنیا کو خدشہ لگا ہوا ہے کہ یہ جنگ کہیں ٹریگر ہوتے 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 ایک تیسری عالمی جنگ نہ بن جائے۔ اور تیسری عالمی جنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوسری عالمی جنگ میں کیا ہوا تھا۔ 70 سے 80 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ ہیروشیما پر جب بم گرایا گیا تھا، 1 سیکنڈ میں 70,000 لوگ مرے تھے۔ ناگاساکی میں جب بم گرا تھا، 1 سیکنڈ کے اندر 2,40,000 لوگ مر گئے تھے۔ اور دن میں، ایسے بھی وار میں دن میں 40 سے 45,000 لوگ روز مر رہے تھے، اور وہ بھی کوئی ایسا خب تھا ہٹلر جیسے شخص کے ذہن میں۔ تو اس کا نتیجہ دنیا میں تو لوگ ڈر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اندر وہی ابیلٹی ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو دعا کرنی چاہیے، تمام قومیتوں کو، تمام مملکتوں کو، تمام سلطنتوں کو، کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، دنیا سے یہ مشکل ٹلے۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، لڑائی ہر ملک تک پہنچ جاتی ہے، تو ہم نے تو پھر اپنے ملک کو دیکھنا ہے نا، پھر ہمیں کوئی کسی اور سے غرض نہیں رہے گی۔ تو ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ ایسے مشکل وقت میں بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا، بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان نے کدھر کا رخ کرنا ہے۔ ایک بڑی غلطی جو اس جنگ میں ہوئی ہے وہ ایران نے جو خلیجی ممالک پر حملہ کر دیا، ورنہ مسلم امہ متحد ہوتی، ایران کے حق میں ہوتی۔ اس ایک حملے سے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس ایک حملے سے ان سارے ممالک کی جو انویسٹمنٹ تھی، جو آئل پروڈکشن تھی، اس کا نقصان کا خدشہ ہے، اور اس سے غریب آدمی کی زندگی ساری دنیا میں اجیرن ہوگی۔ پیٹرول پرائسز اسی وجہ سے بڑھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نے دیکھنا اس طرف ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے سے سنسیئر ہیں۔ چائنا ہمارا دوست ہے، سعودی عرب نے
سعودی عرب میں ہمارے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، جہاں سے ریمیٹنس آتی ہے۔ ہمارا ان سے محبتوں کا، عقیدتوں کا، احترام کا رشتہ ہے، مذہبی عقیدت کا رشتہ ہے۔ وہاں پر وہ مقامات مقدسہ ہیں کہ جن کے ذکر سے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان پر کبھی کوئی مشکل آئی، مدد کے لیے کون آیا؟ چائنا اور سعودی عرب۔ آپ نے جب یاد ہوگا آپ کو، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، ساری دنیا نے سینکشن لگا دیے، لیکن اس سینکشن کے بعد جب اس وقت کے شاید وزیر خارجہ تھے راجہ ظفر اللہ، وہ گئے سعودی عرب، تو سعودی عرب نے ان کا پاک استقبال کیا اور کہا جو جتنا تیل آپ کو چاہیے، جتنا آئل چاہیے، وہ ہم آپ کو دیں گے، ڈیفرڈ پیمنٹ دیں گے۔ تو ہم نے اس طرف دیکھنا ہے، یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے پسندیدہ موضوع کی طرف۔ پہلے اسی بند کر دیتا ہوں بھائی، کر دوں اجازت ہے؟ اچھا، ہو ہی نہیں رہا، اچھا چلے خیر بھائی۔ یہ جو ہے نا تحریک انصاف، اپنی تحریک انصاف، آپ کی تحریک انصاف، اس میں کیا ہو رہا ہے جی؟ علیمہ خان نے بیان دیا، انہوں نے کہا 10,000 لوگ اکٹھے ہو جائے، اب ہمیں عدالتوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ تو 10,000 لوگ تو اکٹھے نہیں ہوئے، یہ تو 10,000 دفعہ کہہ چکے ہیں 10,000 لوگ اکٹھے کریں، لیکن 10,000 لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ پتہ ہے کیسے ہو سکتے ہیں؟ 10 الگ ہو جائیں، 1000 الگ ہو جائیں، اکٹھے 10,000 نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علیمہ خان تحریک انصاف کے کارکنوں کو دن بدن مزید مایوس کر رہی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کی بات کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو مار پٹے، جیل میں جائیں، لیکن علیمہ خان کے بیٹوں کو اگر جیل ہوتی ہے تو فوری طور پر ان کی ضمانت کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا جی، علیمہ خان کا ذکر ہو گیا۔ اور اب آ جاتے ہیں ذرا سہیل احمد کے خلاف۔ سہیل احمد بہت بڑے ایکٹر ہیں، ان کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے کسی جگہ ایک بات کی کہ، اور اس بات کا بتنگڑ بنا دی، میں وہ بات بھی ریپیٹ نہیں کرتا، آدھا سا جملہ لے لیا اور باقی تک سیاق و سباق دیکھا نہیں، اور وہ لگا کر اس کے اوپر سہیل احمد کے اوپر فتوے لگا دیے۔ یہ مہم اگر صرف سوشل میڈیا ٹرولز کی جانب سے ہوتی تو بڑی تکلیف دہ تب بھی ہونی تھی، کیونکہ انہیں تو اسلامی ٹچ لگانے کی عادت ہے نا، لیکن اس میں کچھ نام نہاد صحافی بھی انوالو ہیں جو ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سہیل احمد کے حوالے سے جو کچھ کیا، یہ مذہبی حوالوں سے بڑا جذباتی لوگوں کا ملک ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ جانتے نہیں ہیں سہیل احمد کون ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں سہیل احمد کون ہے۔ سہیل احمد کو جانتے ہیں آپ ایک مزاحیہ اداکار کے طور پہ۔ سہیل احمد رائٹر بھی ہیں، سہیل احمد جو ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، فلم پروڈیوسر بھی ہیں۔ سہیل احمد اس ملک کی پہچان ہے۔ آپ تحریک انصاف کے لوگ باہر لے جائیں سڑکوں پہ اور سہیل احمد کو لے جائیں تو لوگ کہاں اکٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے۔ اور سہیل احمد کا خاندان جو ہے نا، بہت پڑھا لکھا خاندان ہے۔ سہیل احمد کے نانا ڈاکٹر فقیر احمد فقیر، بہت لائق آدمی، پنجابی کے بہت بڑے شاعر، ایک بہت بڑے دانشور، اور انہوں نے پنجاب کے کلچر کی، پنجاب کی سوچ کی، پنجاب کی تمدن کی، تہذیب کی بڑی خدمت کی ہے۔ آج بھی لوگ جو دانشور پنجاب کے ہیں ان کا نام بڑے احترام سے، عقیدت سے لیتے ہیں۔ اس گھرانے میں سہیل احمد نے پرورش پائی۔ اور پھر سہیل احمد نے کیا کیا؟ سہیل احمد سٹیج پہ سب سے پاپولر نام تھا ایک زمانہ، آج سے 20-25 برس پہلے کی بات ہے، اور ایک ڈرامے کے انہیں اس زمانے میں 20-25 لاکھ ملا کرتے تھے، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ سہیل احمد نے کبھی بھی کوئی شائستہ جملہ سٹیج پر نہیں کہا۔ انہیں اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم جو ڈرامہ کرتے ہیں، ہم جو پلے کرتے ہیں، اس میں لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے لاہور کے سٹیج پہ غلاظت در آئی اور فحش قسم کے رقص ہونے لگ گئے، اور اس میں زومانی چکتے ہیں اور بڑی غلاظت آ گئی۔ اس وقت سہیل احمد ایز این آرٹسٹ کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ تھی۔ سہیل احمد نے اس وقت سٹیج کو خیر بات کر دیا۔ لوگ کروڑ روپیہ کیش لے کے ان کے پاس آتے تھے کہ خدا کے لیے ڈرامہ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا خاندان، میری سوچ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس قسم کے سٹیج کا حصہ بنوں۔ اس دن کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا سہیل احمد نے کبھی سٹیج نہیں کیا۔
امیجن کیجئے کہ کتنے کتنے پیسے آفر ہوئے ہوں گے، لیکن سہیل احمد نے کبھی اسٹیج نہیں کیا، پھر حسب حال شروع کیا اور بہت ہی زبردست کیا۔ سہیل احمد ایک مداحیہ اداکار کے علاوہ ایک دانشور بھی ہیں، اور وہ دانشور جو ہے پنجاب کے کلچر کے حوالے سے، پنجاب کی سوچ کے حوالے سے متفکر رہتا ہے۔ انہیں پنجابی بولنے پر، اپنی محبوب زبان پر بڑا فخر ہے، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کلچر جسے ہم بھول چکے ہیں، وہ جو بیکن ہاؤس کے بچے گھروں میں غلط انگریزیاں بولتے ہیں، وہ خدا کے لیے اپنی ماں بولی کی طرف آ جائیں۔ ان کے بھائی بھی اس حوالے سے، جنید بھائی بہت اچھا کام کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بڑا زبردست میگزین بھی نکالا تھا، اور وہ میگزین ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو بڑی ان کی خدمات ہیں، ہم تو صرف ان کو ایک ٹیلی ویژن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ایسے شخص کے خلاف اس طرح کی بات کر دی گئی ہے، اور اس معاشرے میں، اس سماج میں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا یہاں تو پاگل ہیں لوگ اس معاملے میں۔ تو کوئی بھی شخص کسی کو اس بات پر، ہم نے ماضی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں، کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا کے لوگ مار دیتے ہیں۔ اگر سہیل احمد کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو یہ سارے لوگ قصوروار ہوتے ہیں۔ یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ اب وزارت داخلہ کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ یہ وہ موقع ہے جس پہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے، وہ صحافی ہوں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس طرح کی مہم میں حصہ لیا، ٹویٹ کیے، فیس بک کیا، شیئر کیے، ان سب کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا تو یہ لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ آگ پھر میرے گھر میں ہی بھڑکے گی، آپ کے گھر کو بھی راکھ بنائے گی۔ اس معاملے کو پوری سنجیدگی سے لے کے کچھ سنجیدہ فیصلے حکومت پاکستان کو اور وزارت داخلہ کو کرنے ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔